اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں 40 خوابوں کی تعبیر کے بارے میں۔ یہ دوستو، خواب تو سب دیکھتے ہیں اور بہت سارے ہمارے بھائی، بہت ساری خواتین اس بات کو لے کر پریشان رہتی ہیں کہ ہم نے فلاں خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ بے شمار لوگ جو ہے خواب کو دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خواب دکھتے کیوں ہیں، کس وجہ سے خواب دکھائی دیتے ہیں، اور کن خوابوں کو ہمیں سیریس لینا چاہیے اور کن خوابوں کو ہمیں سیریس نہیں لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں ہونے والی ہوتی ہیں، ان کو ہمیں خواب میں دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس پر فوری طور پر کچھ عمل کر لیتے ہیں یا اس سے بچنے کا کچھ انتظام کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں جو پریشانی آنے والی ہوتی ہے اس پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ اور پیارے دوستو، بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ہمارے خواب پر محدود ہوتے ہیں، ان کا ہماری اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، ہمارے بہت سارے بھائی، بہت ساری خواتین اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ وہ خوابوں کو یہ ہی نہیں پہچان پاتے کہ یہ خواب کیا ہماری اصل زندگی سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کیا اس خواب کا کچھ اثر ہماری اصل زندگی پر ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا۔ تو پیارے دوستو، بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ ہم پہلے آپ کو کچھ خوابوں کی تعبیر بتائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے خواب کو آپ کو سیریس لینا ہے اور کون سے خواب کو آپ کو سیریس نہیں لینا ہے۔ تو پیارے دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں ہم خوابوں کی تعبیر۔ پیارے دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتائی دیا کہ آج ہم بات کریں گے کچھ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں۔ پیارے دوستو، اکثر بیشتر جو خواب ہم دیکھتے ہیں اور ان خواب کی تعبیر میں ہم الجھ جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی تعبیر کس طرح سے کی جائے، صحیح تعبیر کیا ہے۔ پیارے دوستو، آج آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ خوابوں کی تعبیر کس طرح سے ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے تو خود سے آپ اس خواب کی تعبیر کیسے نکال سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ طریقہ بھی آپ آج اس ویڈیو میں سنیں گے، اور کون سے خواب سچے ہوتے ہیں اور کون سے خواب جھوٹے ہوتے ہیں انشاءاللہ سبحانہ آپ یہ بھی آج سنتے چلیں گے۔ تو پیارے دوستو، آئیے پہلے خواب اور ان کی تعبیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواب میں مردے دیکھنا۔ پیارے دوستو، مردے دیکھنا تو یہ دیکھا جائے گا کہ مردے کو آپ نے کس حالت میں دیکھا ہے۔ اگر مردے کو آپ نے اچھی حالت میں دیکھا ہے تو سمجھ جائیے کہ مردہ ہمارا اچھی جگہ ہے، اور اگر مردے کو بری حالت میں دیکھا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ مردہ ہمارا بری جگہ ہے۔ مردے کو ہنستے ہوئے دیکھا تو سمجھیے گا کہ مردہ خوش ہے۔ مردے کو بری جگہ دیکھا یا روتا ہوا دیکھا، بال الجھے ہوئے، تو سمجھ جائیے گا کہ مردے کو کچھ پریشانی ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور یہ جو میں تعبیر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بتائی ہوئی تعبیرات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ سنتے چلیے۔ اس کے علاوہ آپ خواب میں اگر زنا دیکھتے ہیں، اگر کسی انسان نے خواب میں زنا دیکھا تو یہ خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ جو زنا ہوتا ہے یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ خواب میں زنا دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے پناہ چاہے۔ یار دوستو، خواب میں زنا دیکھنا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ یہ خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور شیطان خواب میں کھیلتا ہے اور گندے خیالات اور گندے خواب وہ ہمارے ذہن و فکر میں بٹھاتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے، جو اسی لیے اس میں ذرہ برابر بھی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں کوئی غلط کام دیکھ رہا ہے، کنہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ اس بندے پر نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اور استغفار بھی کرنا چاہیے، اور توبہ بھی کرنا چاہیے، اور پھر لا حول بھی پڑھنا چاہیے۔ خواب میں مدینہ شریف دیکھنا، خواب میں مدینہ دیکھنا یہ بہت اچھی تعبیر ہے۔ اگر انسان خواب میں مدینہ شریف دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ انسان بلندی پر جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو زندگی میں ایک بار مدینہ اس کو ضرور دکھا دے گا۔ ہم سارے لوگوں کی تمنا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔
پیارے دوستو تمام آمین ضرور لکھیں، پتہ نہیں کب کس کی آمین قبول ہو جائے اور کس کی آمین سے کس کا کام بن جائے۔ پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں خواب میں سانپ دیکھنا۔ سانپ دیکھنا یہ اب دیکھا جائے گا کہ آپ کو یعنی سانپ کو آپ نے کس حالت میں دیکھا ہے۔ اگر یہ دیکھا ہے کہ آپ پر سانپ نے حملہ کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دشمن آپ پر حملہ کرے گا، یعنی سانپ جو ہے یہ دشمن ہے۔ اور اگر آپ نے سانپ کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آپ نے خواب میں اگر سانپ کو مار دیا یا مار ڈالا تو یہ ہوگا کہ دشمن آپ پر غالب نہیں آئے گا بلکہ آپ دشمن پر غالب آئیں گے۔ اور اگر سانپ آپ کو مار دے تو پھر یہ ہوگا کہ دشمن آپ پر غالب آنے والا ہے۔ ارے دوستو یعنی اب آپ سانپ کو یہ سمجھیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ اگر آپ پر وہ غالب آ رہا ہے تو سوچ لیں کہ آپ کا دشمن آپ پر غالب آنے والا ہے، اور اگر آپ غالب آ رہے ہیں تو سوچ لیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ سے جو ہے کیا مغلوب ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو ایک اور خواب بہت زیادہ جو پیش کیا جاتا ہے، خواب میں پانی دیکھنا۔ پیارے دوستو یہ اچھی تعبیر ہے، آپ کو انشاءاللہ عز و جل بلندی حاصل ہوگی اور آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن اب پانی کی دو قسمیں ہیں۔ اگر پانی آپ صاف ستھرا دیکھتے ہیں تو سوچ لیں کہ آپ کو بلندی اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر آپ پانی جو ہے گندا پانی دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، آپ کو بلندی نہ ملنے کی امید ہے۔ اور اس پر آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی۔ اگر کوئی ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پر کوئی پریشانی آنے والی ہے یا ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو ہمارے گناہوں کی نحوستیں ختم ہو جائیں تاکہ ہم اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہو سکیں۔ اسی طرح سے خواب میں شادی دیکھنا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب میں شادی دیکھا یہ دیکھنا یہ غلط ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں شادی دیکھنا یہ خوشی ملنے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ خواب میں شادی دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ اور پیارے دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں میں خواب میں بھوت دیکھتا ہوں، یعنی خواب میں بھوتوں کا دیکھنا۔ خواب میں بھوت دیکھنا یہ آپ سوچیں کہ ریئل میں حقیقت میں خواب موجود یہ بھوت جو ہوتے ہیں موجود ہی نہیں ہوتے ہیں، اصل میں تو جنات ہوتے ہیں تو یا پھر شیطان وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بھوت وغیرہ دیکھنا ہے تو خوابی خیالی خواب ہوتا ہے جس کا جو ہے اصل زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ان کی طرف سے جو بھی خواب آئیں یعنی کہ بھوت وغیرہ کے، تو ایسے خوابوں پر زیادہ جو ہے توجہ نہیں دینا چاہیے۔ پیارے دوستو اور بھی بہت سارے خواب ہیں جن کو ہم آپ دیکھتے ہیں۔ اصل زندگی میں کسی پھل کو کھاتے ہوئے دیکھنا یہ بھی اچھے خواب کی علامت ہے۔ پیارے دوستو اچھا صاف ستھرا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھنا یہ بھی اچھے خواب کی تعبیر ہے۔ پیارے دوستو بس آپ یہ یاد رکھیں، اب اصل میں خواب جو ہم دیکھتے ہیں تو خواب کی تعبیر اس طرح سے ہے کہ بعض خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض خواب وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ہماری اصل زندگی سے تعلق ہوتا ہے، اور بعض خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری خواب پر ہی ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو ایک بات یاد رکھیں، آپ جب بھی کوئی خواب دیکھیں تو اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو کسی پریشانی میں کسی ہلاکت میں دیکھیں تو آپ کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں تاکہ آپ پر جو آنے والی پریشانی ہے وہ پریشانی دور ہو جائے، اور ہو سکے تو کچھ صدقہ وغیرہ کریں، کسی غریب مسکین پر کچھ صدقہ کر دیں، اس لیے کہ پیارے دوستو صدقہ جو ہوتا ہے یہ توبہ قبول کرنے میں بہت زیادہ معاون ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو جب بھی آپ کوئی خواب دیکھیں تو صبح اٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ ضرور کریں اور کچھ صدقہ وغیرہ کر دیا کریں۔ اور پیارے دوستو وہ خواب جو شیطانی ہوتے ہیں، جیسا کہ خواب میں کسی عورت کے ساتھ ہم بستری دیکھنا یا کسی اور
طرح سے کوئی زنا وغیرہ دیکھنا، یہ سب شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ ایسے خوابوں کو جب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور آپ کے دماغ میں اگر شہوات چل رہی ہوں، کسی کی طرف سے غلط خیالات ہوں، تو ان غلط خیالات سے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ ان گناہوں کی نحوست ہماری اصل زندگی میں نہ آئے۔ پیارے دوستو، اور یاد رکھیں کبھی کبھی ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب جو ہے خواب ہی پر پورے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا خطرناک خواب دیکھ لیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو پیارے دوستو، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ بے شمار خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری اصل زندگی میں نہیں آتے، بلکہ ہمارے اوپر پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اور اس پریشانی کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے اور خواب ہی میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، بس ایک یہ اصول یاد رکھیں کہ آپ جب بھی خواب دیکھیں تو پریشان نہ ہوں، بلکہ جب کوئی خطرناک یا کوئی ایسا خواب دیکھیں جس میں آپ پر پریشانی آ رہی ہے یا آپ کے کسی عزیز و اقارب پر پریشانی آ رہی ہے، تو سب سے بہتر طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ صدقہ و خیرات ضرور کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آنے والی پریشانی کو ٹال دے۔ کیونکہ پیارے دوستو، صدقہ یہ ایسی چیز ہے جو بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اور اگر کسی کا کوئی بھی خواب ہو، آپ ہماری کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی پوری تعبیر ضرور بتائیں گے، اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔